زکات دیا کرو، اطاعت کرو رسول کی کہ اس اطاعت کے ذریعے تم پہ رحم کیا جائے۔ آخر وہ اطاعت کیا چیز ہے؟ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر طریقے پر وہ نبی کی اطاعت ضرور رہی۔ اگر بچہ پیدا ہو جائے، اس کی پرورش سے لے کر اس کی جوانی تک، اس کے بڑھاپے تک، پھر اس کے موت کے سامان تک، ہر لمحہ نبی کی اطاعت ہونا چاہیے۔ اس کا نام ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول۔ لیکن آج ہم اپنی زبانوں سے صرف نام لینے والے بن گئے، جب اطاعت کی باری آتی ہے تو سب سے زیادہ خلاف ہے ہم نبی کی سنت کے اور رب کے کلام کے، سب سے زیادہ خلاف ہے۔ آج معاشرہ دکھ رہا ہے۔ عزیزان ملت، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس معاشرے کی اصلاح کرنے والے بنے۔ کیسی اصلاح کریں؟ آج سب سے بڑی اگر لعنت اس ملت کے اندر آ گئی ہے تو وہ جوڑے گھوڑے کی لعنت ہے، جہیز کی لعنت ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں بچیاں شہر حیدرآباد کی سرزمین پر بن بہائی بیٹھی ہوئی ہیں، جس کی مانگیں سفید ہو چکی ہے، جس کی مانگیں سفید ہو چکی، جس کا عمر کا حصہ 40 تا 45 سال کے قریب ہو چکا ہے۔ ویل کوالیفائڈ بچیاں ہیں، بہترین علم رکھنے والی بچیاں ہیں، اور پھر سلم ان ایریوں میں، ان غریب پسماندہ علاقوں میں ایسی بچیاں ہیں جس کی شادیاں نہیں ہونے کی بنیاد پر وہ لوگ زناؤں کے اڈوں کو قائم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت، اس ملت واحدہ پر ذمہ داری ہے کہ اس قوم کی اصلاح کیسے کرنے والے بنے۔ ایک سروے اگر آپ کو میں بتا دوں شہر حیدرآباد کی سرزمین کا، جہاں پر 35 تا 40 مسلم بچیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، 35 تا 40 مسلم بچیاں، کہیں اور نہیں، سلطان شہی کے علاقے کے اندر، جہاں پہ ایک بہت بڑی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی آبادی ہے، جس کو مہتروں کی بستی کہتے ہیں۔ اب جائیے، اگر آپ کے دل میں اگر تھوڑا بھی اس ملت کے لیے درد ہے تو جا کر سروے کر کر دیکھیے، مسلم بچیاں 40 تا 35 ایسی بچیاں جو غیر مسلموں کے ساتھ زندگی بسر گئی۔ کیوں دوستو ساتھیوں؟ یہ معاملہ داریاں کیوں پیدا ہو رہی؟ یہ حال کیوں بن رہا ہے؟ کیوں قوم کی ملت کی مائیں اور بہنیں اس قدر اس کام کے لیے آمادہ ہو رہی؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس ملک کے دانشمند، اس ملک کے علماء، اس ملک کے ذمہ دار نوجوان، اس ملک کے وہ بوڑھے اور بزرگ حضرات جو اپنی اولاد پر ضد لگائے بیٹھے ہیں، جس کا بچہ اگر MBBS کر کے آ جائے تو باپ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو میں نے NRI طریقے سے یا پھر سمجھے ہندوستانی بیس کے اوپر 30 لاکھ کی سروس، 30 لاکھ روپے لگا کر پڑھایا ہوں، 10 لاکھ روپے لگا کر پڑھایا ہوں، 20 لاکھ روپے لگا کر پڑھا ہوں۔ وہ باپ ڈنکے کی چوٹ پہ کرا ہے، جب میں نے MBBS کی ڈگری کے لیے اسے 30 لاکھ روپے لے کے ایڈمیشن دلا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بچی جب اس گھر کو آئے، میری بہو جب میرے گھر کو آئے تو وہ 50 لاکھ روپے لے کر آئے۔ عزیزان ملت، ذرا مجھے اور یہاں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی حصہ اس قدر ملا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے 4 اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں، 4 بیٹیوں کی۔ امت مسلمہ کی اور ایک پریشانی بھی یہ ہے کہ باپ دادا سے جو باتیں سنتے آتے ہیں اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی یہاں پر پریشان ہو گئے ہوں گے، ہم نے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا صرف ایک ہی نام سنا ہے، وہ ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہٹ کے دوسرا نام نہیں سنا۔ یہ صاحب تو 4 گنا دیے۔ نہیں دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری بیٹی رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بیٹی کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 بیٹیاں، 3 بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگ بھگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد، سب سے بڑے داماد کا نام ہے ابو العاص بن ربی جو حضرت زینب کے شوہر تھے، دوسرے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے داماد حضرت علی ابن ابی طالب الغرض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 بیٹیوں کی نکاح کی۔ دور جاہلیت میں، اب تو علم اور ایجوکیٹڈ پورا کیڈر پھیلا ہوا ہے، پورے ہر حصے کے اندر علم کی روشنی پھیل چکی ہے۔ اس علم والے ماحول میں لوگ اتنی جاہلیت کے اندھیرے میں اتر گئے کہ اتنی علم آنے کے باوجود بھی لوگ اتنی جاہلیت کے قریب ہو گئے، جبکہ اس دور جاہلیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا۔ تو آج کہاں سے لا لیے دوست ساتھیوں؟ اور پھر تہمت باندھی جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، نعوذ باللہ من ذالک بلا۔ تہمت باندھنے والے کون؟ ابھی میرے بھائی ACP صاحب تاج الدین صاحب نے کہا کہ مسلمان کے دشمن صرف مسلمان ہیں۔ 100% آپ نے بات صحیح کی، کیونکہ یہ وہ مسلمان ہے جو خود نبی پر بھی تہمت باندھ دیتا ہے۔ آج ہو رہا بھی یہی ہے۔ اگر اس کے لیڈرز کی بات، اس کے کمیونٹی کے اگر کسی صدر کی بات آ جائے تو نہیں بھائی یہ بات ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہمارے صاحب نے تو بھی ایسا کہا ہے، ہمارے جناب نے بھی تو ایسا کہا ہے۔ رسول کی بات کو کٹ کر کر
ایک آدمی کی بات کو اہمیت دے رہا ہے، لیکن جو آدمی نمونہ بنا کر اس زمین پر بھیجا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس نبی کی بات کو ٹھکرا دے رہا ہے. تو بتائیے دوست ساتھیوں، آج لوگ نبی کی ذات پر بھی تہمت باندھ دیتے ہیں. الغرض شہر حیدرآباد کی سرزمین پر مسلم متحدہ ماس ایک سوسائٹی ہے جس میں تمام جماعتوں کے اداروں نے مل کر ایک سوسائٹی چلاتے. ان کی سروے رپورٹ ہے 40 تا 35 ہزار بچیاں شہر حیدرآباد کے اندر ان بہائی بیٹھی ہوئی ہے، جس کی عمر 40 کے قریب ہو چکی ہے، جس کی مانگیں سفید ہو چکی ہیں، ان سے کوئی نکاح کرنے والا نہیں. اور یوں پورے آندھرا پردیش کی اگر سروے رپورٹ دیا جائے تو ہزاروں کے بعد لاکھوں میں اس کی گنتی آ جاتی ہے، اور اگر پورے ہندوستان کی سروے رپورٹ دیا جائے تو کروڑوں میں اس کی گنتی آ جاتی ہے. تو عزیزان ملت، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے بڑے ناسور کا اس وقت جو انہیں کانٹا کہیں گے، جو اس ملت کے اندر سب سے بڑی انہیں مشکلوں کا آج باعث بنا ہوا ہے، وہ ہے ایک بہترین معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی تیاری کرنا ہے. اور اس تیاری کے لیے سب سے بڑی اگر رکاوٹ ہے تو یہ آج مسلمانوں کا نکاح ہے، جو سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہی گھرانے نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی ہزاروں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو لوگ کٹنم کے نام پہ ان کی بچیوں کو بٹھا کر رکھے ہیں. کٹنم کے نام کے اوپر ہمارے پاس جہیز کہا جائے گا، ان کے پاس کٹنم کہا جائے گا. الغرض مجھے میری اپنی قوم کے علاوہ اور دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کرنا، کیونکہ اللہ نے کنتم خیر امتین کہا، یہاں پر مسلمین نے کہا، اخرجت للناس کہا، یعنی پوری انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے ان کے برائیاں ہٹا کر اچھائیوں کو ان میں پھیلانے کے لیے. خالی یہاں اللہ مسلمانوں کا لیبل نہیں دیا، تمام عالم کے جتنے لوگ بس تھے ان کی تمام برائیوں کو دور کرنے کے اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے. تو الغرض میرا اور آپ کا مشن بھی یہ ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے گھر کے بعد میرے اپنے پڑوسی میں اگر غیر مسلم ہے تو ان کی اصلاح کرنے والے بنے. عزیزان ملت، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان سب سے زیادہ ناپکار اور بدبخت ہے. الحمدللہ مسلمان بہت اچھے. سوریا داسن جو حال ہی میں اسلام قبول کی، وہ عورت جو کیرلا کی رہنے والی ہے، جب اس سے ٹائمز آف انڈیا والوں نے انٹرویو لیتے ہوئے کہا کہ سوریا داسن، جب تمہارا نام سوریا داسن تھا، جب تم پیرا میں داسن تھا، تو جب تم سوریا داسن کے حصے میں آ گئی، ایمان قبول کیے، تو کون سی ایسی عادت، کون سی ایسی نصب العین مسلمانوں کا پسند آیا جو تم اسلام کو قبول کیے؟ تو اسی سوریا داسن نے کہا، میں بنگال کے اندر ایک مسلم فیملی کے گھرانے کے بازو رہتی تھی، ان کی چال و چلن، ان کا طریقہ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اللہ کے دین کو قبول کیا. الحمدللہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں دوستو، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ویسا بنے جو وہ بنگال کے مسلمان کا گھر تھا، کہ میرے آپ کے پڑوسی، میرے آپ کا غیر مسلم یہ کہنے لگے کہ یہ لوگ ہیں اس زمین پہ واقعی برائی کو میٹنے والے ہیں. میرے دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث میرے آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ایک مسلمان اگر بازوق والے کی یعنی پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس زمین سے برائی ختم ہو جائے گی. اگر ایک پڑوسی کے اگر حقوق کو برقرار رکھے گا تو اس ملک سے، اس خطے سے، اس علاقے سے برائی ختم ہو جائے گی. جب اس ملک سے علاقے ختم ہو جائے گی تو ایک ملک دوسرے ملک کے حقوق کو برقرار رکھا، دوسرا ملک تیسرے ملک کو برقرار رکھا، اس طریقے سے پورا عالم سدھر سکتا ہے. تو آئیے دوست ساتھیوں، آج جس جوڑے گھوڑے کی لعنت کی بنیاد پر امت مسلمہ کی سینکڑوں بچیاں بیٹھی ہوئی، مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے اور ایک مرتبہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جس کی 5 بچیاں ہیں، جس کی 6 بچیاں ہیں، جس کی 7 بچیاں ہیں، جس کے پاس 3 بچیاں ہیں، وہ باپ جو کمزور اور ناتواں ہے، کچھ کر نہیں سکتا، بڑی مشکل سے ریٹائرمنٹ ملنے کے بعد اسے 1 تا 2 لاکھ روپے ملتے ہیں یا 3 لاکھ روپے ملتے ہیں، اس میں کیا وہ گھر کے اخراجات کو مینٹین کرے گا؟ کیا بچوں کی شادی کرے گا؟ زندگی تمام اپنی ہڈیوں کو توڑ کر بچوں کی تعلیم میں اس نے پیسہ خرچا، بہترین اس کی بچیاں کالیفاٹ ہو گئی، اس کے بعد گھر ان بہائی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں. دوست ساتھیوں، اس بھائی سے پوچھئے جس کے باپ کا انتقال ہوگا، جس کے سر پر بچیاں بہنیں بیٹھی